میں تیرے لیے ایک رقم خاص کرتا ہوں، یعنی تجھے مہینے کے پیسے دوں گا، اتنی رقم دوں گا، جب بھی میں مجلس میں ہوں تو کھڑا ہو جانا لوگوں کے سامنے اور زور سے اس سے کہنا عمر موت کو یاد کر، عمر موت کو یاد کر، اتنا تو مجھے کہتے رہنا، میں تجھے ہر مہینے تنخواہ اس کی دوں گا۔ یہ وقت گزرتا گیا، کئی سال، کئی دن گزرے، کئی مہینے گزرے، پھر ایک زمان آیا، اسی شخص نے زور سے اعلان کیا عمر موت کو یاد کر۔ یہ کہا، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اور عمر رونے لگ گئے۔ پھر سب لوگ گئے، اس کو کہا رک جا، وہ واپس رکا، کہا اب آج کے بعد تو مجھے یہ جملے مت کہنا کہ موت کو یاد کر۔ کہا کیوں سرکار، کوئی کمی رہ گئی یا کوئی گستاخی ہو گئی یا مجھ سے اچھا کہنے والا کوئی مل گیا، مجھ سے اچھی یاد دلانے والا کوئی مل گیا؟ کہا نہیں، آپ سے اچھا تو نہیں ملا۔ کہا پھر کیوں مجھے نکال رہے ہو، کیوں میری تنخواہ بند کر رہے ہو؟ کہا عمر نے عشق دیکھ، عمر کا خوف دیکھے۔ حضرت عمر نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر اس میں جو سفید بال تھا وہ نکالا، اور نکال کر کہا دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سفید بال ہے۔ کہا اب عمر کو موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب عمر کی نگاہ اس سفید بال پر پڑے گی عمر سمجھ جائے گا کہ موت کا بلاوا آ گیا ہے۔ ارے مسلمان، عمر کا تو ایک بال سفید ہوا تھا، لیکن ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہم سفید ہو گئے ہیں، ہمارے چہرے سفید ہو گئے ہیں۔ کب ہم موت کو یاد کریں گے؟ کب خشیت ربی ہمارے دل میں پیدا ہوگی کہ ہم مرنا نہیں ہے اور دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے چلے گئے؟ یاد رکھ، یہ کبھی سوچ یار، شہر کے خالی ہو گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں خالی ہو کر قبروں میں سما گئے ہیں، قبروں کی مٹی جسموں کو کھا گئی ہے۔ یاد رکھ، آج ہم کسی کے جنازے کو سجا کر لے کے جاتے ہیں، کل ہمارا بھی جنازہ کوئی اٹھا کر لائے گا، نہ ہاتھ ہلا سکیں گے نہ پاؤں ہلا سکیں گے۔ ارے غسال بھی کپڑے اتارے گا اور غسال بھی کپڑے پہناتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں وہ وقت یاد کر جب تیرے ہاتھ باندھ دیے جائیں، آنکھوں پر پٹی لگا دی جائے، منہ میں روئی ٹھوس دی جائے، کانوں میں روئی لگا دی جائے، ناک کے اندر روئی ڈال دی جائے، اس وقت نہ پلک جھپکا سکے، اس سے پہلے خدا کو راضی کر لے۔ اور جنہوں نے خدا کو راضی کیا، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ عبد القادر 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے کو باہر نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام ملا عبادت و ریاضت سے، سجدوں سے، رب کی بارگاہ میں جھکنے سے۔ اور پھر جھکے کیسے؟ ایسے جھکے کہ 12 سال تک، ایک روایت کے اندر آتا 25 سال تک بغداد کے جنگلوں کے اندر درختوں کے پتے کھائے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں جس کی بنا پر میرا یہ حلق تھا، گلو تھا، یہ پورا ہرا ہو گیا تھا۔ ایک دور تو وہ گزرا تھا، پیران پیر کہتے ہیں کہ بغداد کے اندر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، مجھے جانتے بھی نہیں تھے، مجھے دیوانہ کہتے تھے۔ اور وہ زمانہ تھا میں بھی لوگوں کو جانتا نہیں تھا، میں بھی لوگوں کو پہچانتا نہیں تھا، ایسی کیفیت تھی۔ اور میں جنگلوں کے اندر گزارا کرتا تھا، جنگلوں کے اندر رہتا تھا، کئی دنوں تک پانی بھی نہیں ملتا تھا، بھوکا تھا، لیکن اللہ کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ میرا پیر بغداد کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی روشن ضمیر کہتے ہیں جب رات کو مجھے نیند آتی تو میں اپنے بالوں کو کسی درخت سے باندھ دیتا، جیسے ہی عبد القادر جھپکی لیتے تو بال کھچتے، آنکھ کھل جاتی، اور عبد القادر دل سے کہتے عبد القادر اللہ نے تجھے سونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا سر جھکایا، ایسی عبادت کی اور ایسا رب کو منایا کہ رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ میرا پیر عبد القادر کہتے ہیں کہ میں اگلوں کا بھی ولی ہوں، پچھلوں کا بھی ولی ہوں، یعنی اللہ نے مجھے سارے ولیوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ارے یار، یہ دنیا تو کیا، بلکہ میرا پیر کہتا ہے سورج چاند بھی نکلتے ہیں تو پہلے عبد القادر کی بارگاہ میں سلام ہی دیتے ہیں، پھر نکلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ شان تھی میرے پیر کی، یہ مقام تھا میرے پیر کا، اور یہ مقام ایسا ملا کہ اللہ نے پھر وہ کمال دیا
کہ جن کی نگاہیں چوروں پر پڑ جاتی تو وہ چور ولی بنتے ہوئے نظر آتے. اور پھر کوئی شاعر نے کہا اور دعا کی، بس آخری جملہ آخری بات، اور دعا کی علامہ حسین صاحب، انہوں نے کہا الہی مجھے چوری کا کام سکھا. دعا بھی کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے چوری کرانا سکھا دے، الہی مجھے چوری کا کام سکھا دے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ چوری کروں فوراً پکڑا جاؤں، چوری بھی کروں پکڑا بھی جاؤں، الہی مجھے چوری کا کام سکھا دے، چوری کروں فوراً پکڑا جاؤں، عبد القادر جیلانی کا گھر دکھا دے، عبد القادر جیلانی کا گھر دکھا دے. السلام علیکم.